أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत बहुत शुक्रिया बिरादर मोहतरम हनीफ फलाई साहब, शुरका हज़रात मर्द व ख़वातीन। हम आज फिर एक मरतबा आप सबका इस्तकबाल करते हैं दिल के गहराइयों से। अहलन सहलन मरहबा कहते हैं। अल्लाह के शुक्र है कि आज इस बाबरकत इज्तिमा में हम एक नहायत अहम और हमा जहत मौजू इज्तिमाइयत और इस्लाम पर गुफ्तगू के लिए जमा हुए हैं। ये मौजू हमें फ़र्द से माशरा, ज़ात से उम्मत और खुद गर्दी से बाहमी जिम्मेदारी तक रास्ता दिखाता है। इस्लाम की पूरी तालीमात इज्तिमाइयत, बाहमी ताउन, अखुवत और नज़्म इज्तिमाई के गिर्द घूमती है। इस अहम मौजू और फिक्र अंगेज मौजू पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब बिरादर मोहतरम कलीम अहमद साहब। आप खुलूद फार्मेसी में गुज़िश्ता 8-10 सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इसी फील्ड में आप मास्टर्स हैं। इसके अलावा आप इज्तिमाइयत के मुख्तलिफ ओहदों पर इज्तिमाई ज़िंदगी के मुख्तलिफ जिम्मेदारियों को आप निभाते रहे हैं। हिंदुस्तान में SIO तेलंगाना के जनरल सेक्रेटरी रहे और SIO ऑल इंडिया के भी आला जिम्मेदार रहे। इस वक्त जिस प्लेटफॉर्म के तहत हम सब जमा हुए हैं IFC, उसके भी आप जनरल सेक्रेटरी, उसके भी नायब सदर हैं। आपकी गुफ्तगू संजीदगी, फिक्र की गहराई और अमली रहनुमाई का हसीन इम्तिजाज होती है। हमें उम्मीद है कि आपकी गुफ्तगू से हमारे इज़हान को जला बख्शेगी और दिलों को जोड़ेगी, हमें इज्तिमाई शऊर अता करेगी आज की गुफ्तगू। मैं बगैर किसी ताख़ीर के आपको दावत देता हूँ कि बिरादर कलीम साहब, आप अपने इस मौजू पर इज़हार ख्याल फरमाए। आपका भी और आपके साथ इस इज्तिमा में शरीक तमाम भाइयों का इस्तकबाल करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुरुकुम बिखम्सिन बिल जमाअति वस्समइ वल इताअति
والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ، صدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیز رفقا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی اعلان کیا گیا ہے کہ مجھے آپ کے سامنے اسلام اور اجتماعیت کے عنوان پہ گفتگو کرنی ہے۔ یہ موضوع خود اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس میں دو چیزیں شامل ہیں، اسلام اور اجتماعیت۔ سب سے پہلے ان دونوں چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر گفتگو کے آگے کے مراحل انشاءاللہ ہم طے کریں گے۔ اسلام کے متعلق میرے اور آپ کی جو جانکاری ہے، اسلام کے متعلق ہماری جو انفارمیشن ہے، اس کے بارے میں یہ چیز پھر سے ایک مرتبہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اسلام جو ہے یہ کسی مذہب کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے ایک دین ہے، اور دین ہی کی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں پریزنٹ کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام کی جو آیت ہمارے سامنے بار بار پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اور صرف اسلام ہے، تو اسلام جو ہے ایک مذہب نہیں ہے، یہ صرف کچھ رسومات کا یا کچھ عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ، ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اور اسی کے متعلق قرآن مجید کی دوسری آیت میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، منظور کر لیا ہے۔ دین اصل میں جو ہے پوری زندگی کا ایک نظام حیات ہے، اور زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے معاملات میں دین جو ہے رہنمائی کرتا ہے۔ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک اس کی زندگی میں جتنے بھی مرحلے آتے ہیں وہ سارے کے سارے مراحل کی رہنمائی جو ہے دین پیش کرتا ہے۔ تو اسلام جو ہے ایک مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک دین ہے۔ یہ بات میرے اور آپ کے ذہن میں ایک اور مرتبہ تازہ رہے تو آگے کی گفتگو جو ہے آسانی سے میرے اور آپ کے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اجتماعیت اصل میں جو ہے اجتماع یا جمع یا پھر کچھ لوگوں کے ملنے سے یا پھر کچھ لوگوں کے ایک جگہ جمع ہونے سے بنتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے ایک جگہ جمع ہونے سے اجتماعیت مکمل نہیں ہوتی۔ اجتماعیت مکمل ہوتی اس وقت ہے جب جمع ہونے والے لوگوں کے زندگی میں یا پھر جمع ہونے والے لوگوں کے پاس کوئی مقصد موجود ہو۔ مقصد اگر متعین نہیں ہے، مقصد اگر ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، کدھر جانا ہے یہ چیز کلیئر نہیں ہے، تو پھر وہ اجتماعیت نہیں رہتی، بلکہ وہ لوگوں کا صرف ایک جماوڑا ہوتی ہے۔ ان کے پاس نہ کوئی مقصد ہے، ان کے پاس نہ کوئی مشن ہے، اور ان کے پاس نہ کوئی تنظیم، ڈسپلن، نظم و ضبط اگر موجود نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو ہم اجتماعیت نہیں کہتے۔ ایسے اجتماعیت کی اسلام کبھی تعلیم دیتا ہی نہیں۔ اسلام جس اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے وہ ایک بامقصد، ایک آرگنائزڈ، ایک ڈسپلینڈ اجتماعیت کی جو ہے اسلام دعوت دیتا ہے، اور اسی کی طرف آگے بڑھنے کی اسلام بار بار مسلمانوں کو تاکید کرتا ہے۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسلام میں اجتماعیت کے متعلق تعلیمات ہیں، قرآن مجید میں بھی اجتماعی طور پہ جو ہے مختلف احکام دیے گئے ہیں کہ اجتماعی طور پہ جو ہے تم کو یہ کام کرنے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی میں اور آپ بار بار یہ چیز سنتے ہیں کہ اگر تم میں سے 3 لوگ سفر پہ ہیں، اگر وہ جنگل میں بھی سفر کر رہے ہیں تو پھر ان میں سے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے میں سے ایک کو جو ہے اپنا امیر یا پھر اپنا ذمہ دار جو ہے منتخب کر لے۔ تو اجتماعیت کی اتنی زیادہ اہمیت قرآنی تعلیمات اور احادیث نبوی میں بھی موجود ہے، یہ بات میں اور آپ بار بار دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ عرصے سے میں اور آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اجتماعیت کا جو تصور ہے وہ ملت کے پاس جو ہے ختم ہوتا چلا گیا، مسلمانوں کے پاس ختم ہوتا چلا گیا، اور مسلمانوں کا جو ایکچول مقصد ہے ان کو بحیثیت گروہ، بحیثیت امت اس دنیا میں بھیجے جانے کا، یہ بات میں اور آپ بار بار سنتے بھی ہیں تقریروں میں کہ مسلمانوں کو اس دنیا میں جو ہے جان بوجھ کے یا پھر مسلمانوں کو اس دنیا میں ایک پلانڈ طریقے سے جو ہے بھیجا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا اور کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو۔ یہاں پہ بھی مسلمانوں سے مخاطب کرتے ہوئے قرآن مجید یہی کہتا ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو، یعنی ایک گروپ ہو، ایک اجتماعیت ہو،
اخرجت للناس، تم لوگ لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، پورے منصوبے کے ساتھ لائے گئے ہو. یعنی مسلمانوں کی انڈیویجول زندگی کا مقصد وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گی، لیکن مسلمانوں کے کلیکٹیو لائف کا مقصد بھی جو ہے قرآن مجید بتاتا ہے. وہ کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. یہ کلیکٹیو زندگی کا، کلیکٹیو لائف کا مسلمانوں کے مشن ہے. یہ مشن ہونے کے باوجود بھی کچھ عرصے سے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ جو مشن، یہ جو مقصد ہے، اس مقصد سے جو ہے مسلمان کوسوں دور ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اگر میں اور آپ دیکھیں تو سب سے پہلا مسئلہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ قرآن کی جتنی بھی تعلیمات ہیں یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، اس کے اوپر عمل کے معاملے میں کوتاہی. اور اس کا سیدھا سیدھا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے، اور ان کے سامنے اجتماعیت کا جو ایکچول تصور ہے، وہ اجتماعیت کا ایکچول تصور بھی جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا. یہاں تک کہ اجتماعیت یا پھر جماعت یا پھر مسلمانوں کی کوئی آرگنائزیشن اگر بنتی ہے تو وہ آرگنائزیشن اسلام کے تعلیمات سے ہٹ کے دوسرے چیزوں کو حاصل کرنے کے چکر میں جو ہے پڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ میں اور آپ دنیا کے جو مختلف آرگنائزیشنز دیکھتے ہیں، مختلف جو جماعتیں دیکھتے ہیں، اس میں یہ بات میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کا مقصد اسلام یا پھر اسلامی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے دنیا کے مقاصد کو حاصل کرنا اصل میں ہوتا ہے. یہ جو چیز ہمارے سامنے دیکھنے کو مل رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ان کا جو اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم کو دنیا میں نیکی کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے باضابطہ بھیجا ہے ایک امت کی شکل میں. یہ مقصد جب امت مسلمہ بھول گئی تو اس کے ذہنوں سے اجتماعیت کا، ایک جماعت کا، ایک آرگنائزیشن کا، مل جل کے برائیوں سے مقابلہ کرنے کا جو تصور ہے، وہ تصور بھی جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں میں اجتماعیت کے بارے میں تصور ہے، یہ تصور اتنا زیادہ جو ہے مدھم کیوں ہے، ان کے ذہنوں میں یہ چیز کلیئر نہیں ہے. اور مسلمانوں کی فلاح کے لیے، مسلمانوں کی کامیابی کے لیے جو نظم چاہیے، جو ڈسپلن چاہیے، وہ ڈسپلن بھی جو ہے آہستہ آہستہ مسلمانوں کی زندگی سے ختم ہو گیا. اور ختم ہوتے ہوتے مسئلہ یہ ہوا کہ اب حالت یہاں کو پہنچ گئی ہے کہ مسلمانوں کو یہ چیز اب ذہن میں باقی نہیں رہی کہ اس اجتماعیت کو، اس جماعت کو، اس آرگنائزیشن کو ہم کس طرح سے جو ہے بلڈ اپ کریں، کن بنیادوں پر بلڈ اپ کریں، اور وہ آرگنائزیشن اگر بنائیں گے بھی ہم تو پھر اس کا مقصد جو ہے کس انداز میں ہو سکتا ہے. تو یہ اجتماعیت کا غیر واضح تصور، ذہنوں میں اجتماعیت کے بارے میں کوئی تصور باقی نہیں ہے امت مسلمہ میں. اگر تصور کسی حد تک شروع بھی ہوا تو پھر اس کے سامنے جو ہے گول کلیئر نہیں ہے، کام کیا کرنا ہے وہ بھی چیز کلیئر نہیں ہے. یہ سچویشن ہمارے سامنے امت مسلمہ کا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انسانی فطرت یا پھر انسانی ذہن اصل میں اجتماعیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور اسلام جو ہے اجتماعیت کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ بات میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو انسان کے پیدائش کے بعد اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہمیشہ موجود ہوتا ہے. بچپنے سے لے کے انسان کے مرنے تک اس کے زندگی کے ضروریات کی تکمیل کے لیے اس کو کسی نہ کسی کے سپورٹ کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے. آپ زندگی کے ہر مرحلے میں نگاہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کو کسی نہ کسی کے سپورٹ کی ضرورت ہے. انسان جوان بھی ہو گیا تب بھی جو ہے اس کو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہے اس کو کسی نہ کسی کے سپورٹ کی، سہارے کی، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ لازماً ہمیشہ جو ہے ضرورت پڑتی ہے. تو انسانی فطرت یا پھر انسانی ضروریات، یہ دونوں چیزوں کو بھی آپ اگر دیکھیں، ان میں اجتماعیت کی ضرورت سب سے زیادہ جو ہے ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے. اس میں محسوس بھی ہوتی ہے کہ انسانوں کو جو ہے اجتماعیت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور انسان ہمیشہ سے انسانیت یا انسانی تاریخ جو ہے، انسانی تاریخ جب سے شروع ہوئی ہے، وہ انسانی تاریخ کے شروعات سے میں اور آپ یہ بات دیکھتے ہیں کہ انسان ہمیشہ سے جو ہے ایک سوشل بینگ رہا ہے، سوسائٹل بینگ رہا ہے، اور سوشل لائف گزارنے کا انسان عادی رہا ہے. چاہے وہ چھوٹے چھوٹے خاندان یا پھر چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے شکل میں ہونے دیجئے،
یا پھر وہ قبیلے جمع ہو کر جو ہے وہ ایک چھوٹی موٹی جو ہے بستی یا پھر چھوٹی موٹی ریاست بن جانے میں ہونے دیجیے. یہ سارے کے سارے معاملات جو میں اور آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں، یہ سب اس بات کی طرف دلالت کرتے ہیں، اس بات کی طرف ہمارے ذہن کو دوڑاتے ہیں کہ انسانی فطرت بھی، انسانی ذہن بھی ہمیشہ سے جو ہے اجتماعیت کو ایکسپٹ کرنے کی طرف ہی آگے بڑھتا رہا ہے. انڈیویجولزم کو کوئی بھی جو ہے ایکسپٹ نہیں کرتا، اور انڈیویجولزم کی وجہ سے انسان کبھی بھی ترقی نہیں پا سکتا. یہ بات ہمارے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ اگر کوئی انسان سوسائٹی سے کٹ کر، جماعت سے کٹ کر، کسی آرگنائزیشن سے کٹ کر اگر زندگی گزارے گا تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ صلاحیت ہوتی ہے. اس صلاحیت کو پہچان کر اس کو نکھارنے کے لیے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس کو کسی نہ کسی کے سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. یہ سپورٹ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اگر اس کو دوسرے انسانوں کی طرف سے نہیں ملا تو پھر وہ انسان اپنی ترقی کی راہ میں جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ بات ہمارے سامنے کلیئر رہے کہ انسانی فطرت خود بھی جو ہے اجتماعیت کا تقاضا کرتی ہے، اجتماعیت کا ڈیمانڈ کرتی ہے، اور انسان پہلے سے جو ہے ایک سوشل بینگ رہا ہے. پہلی چیز، اسلام خود بھی جو ہے وہ اجتماعیت کی بار بار تعلیم دیتا ہے. اسلام جو بات بتاتا ہے وہ یہی ہے کہ ہر طرف سے کٹ کر اپنے رخ کو اس دین کی طرف سیدھا کر لو، اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت کی پیروی کرو جس پر تم انسانوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو انسانوں کی فطرت یہی ہے کہ وہ سوشل بینگ ہے، وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا اصل میں پسند کرتا ہے. تو اسلام جو خود بھی دین فطرت ہے وہ بھی اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انسانوں کو جو ہے مل جل کر ایک سماج میں، ایک سوسائٹی میں جو ہے زندگی گزارنی چاہیے. پہلی چیز، اجتماعیت کی یہ اہمیت ہم کو اس کے ذریعے سے واضح ہو گئی. پھر اس کے بعد اسلام جو اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے وہ اجتماعیت کیا ہے؟ اسلام جس جماعت کی دعوت دیتا ہے وہ جماعت کیا ہے، یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. اب ہمارے سامنے یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ انسانی فطرت یا انسانی ذہن یا انسانی سوسائٹی پہلے سے جو ہے اجتماعیت کی طرف ہمیشہ سے لگی ہوئی ہے. اسلام جس اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے وہ اجتماعیت کیا ہے، یہ جاننا بھی بحیثیت مسلمان آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. جی، اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ صرف جماعت نہیں بلکہ الجماع ہے. الجماعت سے مراد ایک ایسی اجتماعیت جو کتاب اور سنت کے احکام کو زیر عمل لا کر دین کو قائم کرے اور نافذ رکھے. ایسی اجتماعیت کی ضرورت ہے جو قرآن اور سنت کے تعلیمات کے مطابق اس پورے دنیا میں جو ہے خدا کے قانون کو، خدا کے حکم کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرے. ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے لوگ، وہاں کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہاں کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں، کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے، کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے، کوئی اپنے مقاصد کے حصول کی کچھ نہ کچھ انداز میں کوشش کر رہا ہے، لیکن ان کوششوں کے پیچھے اس کا مقصد کرسی حاصل کرنا ہے، لیکن ان کوششوں کے پیچھے اس کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہے، لیکن ان کوششوں کے پیچھے اس کا مقصد سوسائٹی میں اپنی واہ واہی کروانا ہے. یہ سارے کے سارے الگ الگ آرگنائزیشنز بن کے اپنے دنیا میں، دنیا کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش اگر کرتے ہیں اور وہ مسلمان بھی ہیں، تب بھی جو ہے اسلام سے ایسی اجتماعیت کا کوئی ریلیشن نہیں ہے. اسلام جس اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے، جس اجتماعیت کا اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ اجتماعیت ایسی ہونی چاہیے جو قرآن اور سنت کے مطابق اللہ کے بندوں تک اسلام کے پیغام کو پہنچاتے ہوئے اللہ کے دین کو اس دنیا میں غالب اور نافذ کرنے کی جد و جہد میں لگی رہے. ایسی اجتماعیت ہی کو جو ہے اسلام اصل میں اجتماعیت کہتا ہے. اور دوسرے جتنے بھی قسم کی جماعتیں ہیں، دوسرے جتنے بھی قسم کے آرگنائزیشنز ہیں جن کا مقصد دنیا کمانا، دنیا میں پیٹ پالنا، دنیا کی شہرت حاصل کرنا، دنیا کی مال و متاع جمانا، دنیا کے پوزیشنز حاصل کرنا ہے، چاہے وہ مسلمان بھی کیوں نہ ہو، ایسے اجتماعیت سے اسلام کا کوئی سروکار نہیں، کوئی ریلیشن نہیں ہے. تو اسلام جس اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے وہ اجتماعیت اصل میں جو ہے انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کرنے والی اجتماعیت ہو. اب یہاں پر یہ بات بھی میرے اور آپ کے سامنے کلیئر رہے
کہ اسلام میں جو عبادتوں کا تصور ہے، اس عبادتوں کے تصور کو بھی میں اور آپ اگر دیکھتے ہیں تو نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہو گیا، حج کرنے کا معاملہ ہو گیا، یہ سارے کے سارے عبادتوں کو اگر میں اور آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک بات ہم کو کلیئرلی نظر آئے گی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کے جو مقاصد ہیں وہ مقاصد تو کلیئر ہیں کہ نماز کے ذریعے سے جو ہے خدا کا ذکر کرنا ہے، زکوٰۃ دینے کے ذریعے سے جو ہے اپنے مال کو پاک کرنا ہے، روزہ رکھنے کے ذریعے سے جو ہے تقوی حاصل کرنا مقصد بتایا گیا، حج کرنے سے جو ہے خدا کی اطاعت اور قربانی کا جذبہ پیدا ہونا، یہ جو ہے مقصد بتایا گیا. یہ جو سارے مقاصد ہیں، یہ مقاصد جو ہے انڈیویجولی بھی حاصل ہو سکتے تھے. اگر آپ غور کریں تو یہ نماز کا ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، اس کے پیچھے جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں یہ مقاصد انڈیویجولی بھی اچھی طریقے سے حاصل ہو سکتے تھے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سارے کے سارے عبادتوں کو اجتماعی شکل میں پیش کیے جانے کے پیچھے جو مقصد بیان کیا ہے وہ اصل میں امت مسلمہ کے اندر ایک اجتماعی اسپرٹ پیدا ہونا ہے. پورے کے پورے مسلمان 5 وقت مل کر جب ایک مسجد میں جمع ہوتے ہیں، ایک مؤذن کی اذان کے اوپر، ایک امام کے اقتداء میں، ایک امام کے لیڈرشپ میں وہ لوگ پیچھے ٹھہر کر جب نماز ادا کرتے ہیں تو ان کے اندر امت ہونے کی اسپرٹ اصل میں جو ہے زندہ ہوتی ہے. کون سی امت؟ خیر امت ہونے کی اسپرٹ. یہ خیر امت ہونے کی اسپرٹ اصل میں زندہ رہنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ مسلمانوں کو اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہی اصل میں یہ ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ میں نے اپنی گفتگو کی شروعات میں ہی بیان کر دیا تھا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا یہ کوئی انڈیویجولی رہ کر کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ کلیکٹیو کام ہے، پوری امت کا کلیکٹیو کام ہے. تو پوری امت کا جو کلیکٹیو کام ہے وہ کلیکٹیو مشن کو کلیکٹیولی بار بار جو ہے یاد دلایا جاتا ہے نمازوں کے ذریعے سے. زکوٰۃ کے ادائیگی کا جو معاملہ آتا ہے اس میں بھی میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان انڈیویجولی جا کے جو ہے اپنا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، بلکہ وہ حکومت کے پاس یا پھر کسی جماعت کے پاس جو ہے اپنی زکوٰۃ کو جمع کرتا ہے، اور پھر وہ حکومت یا پھر وہ جماعت جو ضرورت مند لوگ ہیں ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے. روزے کا معاملہ آپ لے لیجئے. میرے کو سمجھ میں آیا میں سمر میں روزہ رہوں گا، آپ کو سمجھ میں آ گیا آپ ونٹر میں روزے رہیں گے، کسی اور کو سمجھ میں آ گیا وہ رینی سیزن میں روزے رکھے گا. اگر ایسا معاملہ ہوتا تو کیا امت ہونے کا کوئی مقصد پورا ہو سکتا تھا؟ ہرگز پورا نہیں ہو سکتا تھا. قرآن مجید جب یہ بات ڈیسائیڈ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ روزے جو ہے وہ رمضان ہی کے مہینے میں رکھنے چاہیے، تو اس کے پیچھے ایک یونیورسل مقصد وہ ہوتا ہے کہ پوری امت مسلمہ جو اس دنیا میں ہے وہ ایک مہینے میں ایک ٹائم پہ روزہ شروع کرتی ہے اور ایک ہی ٹائم پہ روزہ ختم کرتی ہے. اس کے ذریعے سے وہ اپنے امت ہونے کا میسج پورے دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے. کون سی امت ہونے کا؟ خیر امت ہونے کا میسج. پھر حج کا معاملہ بھی آپ لے لیجئے. اگر میں یہ کہوں کہ حج کے جو مہینے ہیں ان مہینوں میں حج کیے بغیر جو ہے میں کسی اور مہینے میں حج کر لوں گا، جب طواف کرنے کے معاملے میں میرے لیے آسانی ہوگی، سمر کا وقت نہیں ہوگا، کوئی اور وقت آسان ہوگا، اس میں جو ہے میں جا کے حج کر لوں گا، تو کیا یہ بات مانی جائے گی؟ بالکل نہیں مانی جائے گی. لوگ ایک ہی وقت میں جو ہے حج کے لیے جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر پوری امت ہونے کا ایک کلیکٹیو میسج، ایک کلیکٹیو اسپرٹ جو ہے وہ لوگ پیش کرتے ہیں. اس کے ذریعے سے جو بات اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر انکلکیٹ کرنا، ان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ ایک امت ہو. ایک امت ہو کے تم کو جو ہے اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ امت لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت کو بلا کم و کاست پیش کرے، ہر قسم کی برائی سے لوگوں کو روکے، اور قرآن اور صحیح حدیثوں کی روشنی میں جو بھی اچھائیاں انسانوں کے سامنے پیش کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری اچھائیوں کی طرف جو ہے انسانوں کو دعوت دے. یہ سارے کے سارے عبادتوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ساری کی ساری عبادتیں مسلمانوں کو اصل میں ایک امت ہونے کا، ایک جماعت ہونے کی بار بار جو ہے یاد دلاتی ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہوئے یہ بات دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر اجتماعیت نہ ہو اور اجتماعیت سے انسان اگر کٹ پھٹ جائے تو کیا کیا نقصانات اس کے ہو سکتے ہیں. اس کے 3 قسم کے جو ہے نقصانات ہوتے ہیں. سب سے پہلا نقصان یہ ہے
کہ ماحول جو ہے اس کو ہر قسم کی برائیوں میں ملوث کر دیتا ہے۔ اگر انسان انڈیویجول رہا، انسان اجتماعیت سے کٹ پھٹ گیا، یا پھر انسان جو ہے یہ کہتا کہ مجھے جو ہے کسی اجتماعیت میں جوائن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی زندگی انڈیویجولی گزار لوں گا، تو سب سے پہلا اٹیک جو ہوگا وہ اس کے اوپر ماحول کے برائیوں کا ہوگا۔ کیوں؟ حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا، کہا گیا کہ جس طرح سے ایک بھیڑ بکروں پر اگر حملہ کرتا ہے تو وہ بھیڑ جو ہے انڈیویجول بکروں پر یا پھر انڈیویجول مینڈوں پر جو ہے حملہ کرتا ہے، وہ ایک پورے کے پورے بھیڑوں، پورے کے پورے بکروں کے گروپ پر جو ہے کبھی بھی حملہ نہیں کرتا۔ تو برائیوں کا جو سب سے پہلا اٹیک انسان کے اوپر ہوتا ہے، اگر میں اور آپ ایک دوسرے کا دامن تھامے رہیں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رہیں گے، تو برائیوں میں ملوث ہونے کے چانسز بہت کم ہوں گے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم جب ایک اجتماعیت میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم کو یاد دلانے کے لیے، ہم کو بار بار ریمائنڈ کرنے کے لیے، برائیوں سے روکنے اور اچھائیوں کی طرف بلانے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان ہم کو برائیوں سے روکنے اور اچھائیوں کی طرف بلانے کے لیے موجود نہیں ہے، تو اس کا سب سے بڑا اندیشہ ہے کہ انسان بہت آسانی سے جو ہے تنہائی میں یا اکیلے پن میں یا پھر شیطان کے وسوسوں میں آ کر جو ہے آسانی سے برائی کر سکتا ہے۔ تو اجتماعیت سے دور ہونے کا سب سے پہلا نقصان، بڑا نقصان یہ ہے کہ ماحول کی برائیاں جو ہے اس انسان کو کھا جاتی ہیں۔ دوسری چیز، انسان اگر اجتماعیت سے ختم ہو گیا، اجتماعیت سے دور ہو گیا، تو وہ اسلام سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اسلام سے کس انداز میں دور ہوتا ہے؟ یہاں پر وہ ساری کی ساری چیزیں بیان کی گئی اور کہا گیا کہ انسان اگر اجتماعیت سے دور ہو گیا تو وہ شہادت حق کا فریضہ انجام دینے سے بھی دور ہوتا ہے۔ شہادت حق کا فریضہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ شہداء علی الناس کی جو ذمہ داری ہے، وہ شہداء علی الناس کی ذمہ داری اصل میں یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات پہنچی ہیں، ان تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پہنچانے کی ذمہ داری بھی آپ کی اور میری ہی ہے۔ تو یہ شہادت حق کا کام، حق کی گواہی دینے کا جو کام ہے، یہ کام انسان انڈیویجولی نہیں کر سکتا، پاسبل نہیں ہے انڈیویجولی کرنا۔ ایک جماعت بن کے جب ہم کریں گے یہ کام، تو یہ کام بہت آسانی سے آگے بڑھے گا اور تیزی سے آگے بڑھے گا۔ جو انسان اجتماعیت سے دور ہوگا وہ شہادت حق کا کام بھی لانگ ٹائم نہیں کر سکے گا۔ بعض لوگ کلیم کر لیں گے کہ بھائی میں جماعت میں نہیں آؤں گا، میں کسی آرگنائزیشن سے، کسی تنظیم سے جڑا ہوا نہیں رہوں گا، لیکن پھر بھی جو ہے میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دے لیتے رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک سچویشن تک جو ہے آپ اسلام کی دعوت لوگوں کو دے سکیں گے، لیکن لانگ ٹائم اگر کسی کو کام کرنا ہے، اپنی زندگی بھر جو ہے خدا کی راہ میں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے گزارنا ہے، تو اجتماعیت ناگزیر ہے، اجتماعیت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کے اندر جتنے بھی قسم کے ڈیولپمنٹس ہونے ہیں، چاہے وہ اخلاقی خوبیاں ہونے دیجیے، یا پھر اس کے سکلز کے ڈیولپمنٹس ہونے دیجیے، یا پھر اس کے عبادات میں حلاوت کا معاملہ ہونے دیجیے، یا اجتماعی معاملات میں انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہونے دیجیے، یہ ساری کی ساری چیزیں اصل میں جو ہے انسان کر نہیں سکتا اگر وہ اجتماعیت سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو نقصان ہے، وہ تیسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کے اندر اس کے دینی حس جو ہے، یا پھر دین کے معاملے میں جو سینسٹیوٹی جو ہوتی ہے، وہ سینسٹیوٹی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے۔ انسان پہلے ایک برائی کرتا ہے، اگر وہ اجتماعیت سے جڑا ہوا ہے تو فوراً اس کو جو ہے تنبیہ کر دی جاتی ہے، فوراً اس کو اس برائی سے روک دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اجتماعیت میں بار بار پوچھا جاتا ہے، بار بار لوگوں کی تذکیر ہوتی ہے، بار بار ان لوگوں کو جو ہے اچھی بات بتائی جاتی ہے، بری بات سے روکا جاتا ہے، بار بار تنبیہ ہوتی ہے۔ جو انسان اکیلا رہتا ہے اس کے اندر برائیاں آہستہ آہستہ گھر کرتے ہوئے چلی جاتی ہیں، اور ایک سچویشن ایسا آتا ہے کہ انسان برائی کو برائی نہیں سمجھتا، اور وہ برائی بار بار جو ہے کرتے جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ جو شعر بیان کیا گیا، جو شعر کہا گیا، وائے نادانی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو جو اصل متاع ہے، جو اصل ویلتھ ہے، وہ ویلتھ جو ہے آسانی سے جو ہے انسان کی ختم ہوتے رہتی، لیکن انسان کو جو ہے اس کے اخلاقی زوال کا، اس کے مورل ڈیگریڈیشن کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر اجتماعیت سے انسان جڑا ہوا رہے گا تو اس کو ہر قسم کی برائی کے بارے میں پتہ بھی ہوگا، اور ہر برائی سے بچنے کے جو ترکیبات ہیں، وہ ترکیبات بھی جو ہے اس کو آسانی سے سمجھ میں آئیں گی۔
تو اجتماعیت سے دور ہونے کے یہ جو 3 نقصانات ہیں، یہ 3 نقصانات بھی جو ہے ہمارے سامنے واضح رہیں۔ پھر اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلام جس اجتماعیت کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ اجتماعیت کے بارے میں اسلام خود یہ بات کہتا ہے کہ کوئی بھی اجتماعیت اسی وقت ہوگی جب اس کے پاس کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہوگا، اس مقصد کو حاصل کرنے کے ذریعے کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہوں گے، یا اس کے پاس کوئی سورس ہوگا، کوئی گائیڈنس ہوگا۔ پھر اس گائیڈنس کی روشنی میں کام کس انداز میں کرنا ہے، وہ طریقہ بھی اس کے پاس موجود ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پہلی، کسی بھی اجتماعیت کو ڈیفائن کرنے کے لیے اس کے پاس مقصد کا ہونا ضروری ہے۔ مقصد اگر نہیں ہے تو وہ اجتماعیت ہے ہی نہیں۔ دوسرا، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس منصوبہ، پلان، یا پھر اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے گائیڈنس، یہ ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پھر تیسرا، اس پلان کو کس انداز میں امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کے لیے ڈسپلن، اس کے لیے آرگنائزڈ اسٹرکچر، آرگنائزڈ طریقہ کار ہونا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اسلام یہی بات بتاتا ہے کہ جو بھی اجتماعیت ہو، جو بھی اجتماعیت اسلامی اجتماعیت ہوگی، اس کے پاس مقصد ہونا ضروری ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا اور قائم کرنا ہے، جس کو قرآن مجید میں اقامت دین کے لفظ سے جو ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ اقامت دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کو زندگی کے ہر معاملے میں جو ہے قائم کرنا، نافذ کرنا۔ یہ مقصد کے تحت جو بھی اجتماعیت آگے بڑھے گی، اس کو لازماً کسی نہ کسی گائیڈنس کی ضرورت پڑے گی۔ وہ گائیڈنس کہاں سے ملے گا؟ لازماً وہ گائیڈنس قرآن اور سنت سے ملے گا۔ تو قرآن کیا ہے؟ اصل میں قرآن جو ہے وہ حبل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی رسی ہے، یا پھر اللہ کی رسی، جس کو پکڑ کر جو ہے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو یہ گائیڈنس ہے ہمارے سامنے۔ اس گائیڈنس کے پیش نظر ہم کو پھر پلان ایگزیکیوٹ کرنا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کا جو طریقہ کار ہو سکتا ہے، وہ ایک اجتماعی شکل میں، ایک نظم کے ساتھ، ایک ڈسپلن کے ساتھ جو ہے ہم کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ یہ بات ہمارے سامنے واضح ہے۔ تو اسلام جو اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے، وہ اجتماعیت اصل میں با مقصد ہو، اس کے پاس منصوبہ ہو، اور وہ منظم ہو۔ یہ 3 میم جو ہے مجھے اور آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ پہلا مقصد، دوسرا منصوبہ، تیسرا منظم۔ یہ تینوں چیزوں سے ہی اصل میں ایک اجتماعیت وجود میں آتی ہے۔ یہ تینوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی اگر غائب ہے تو وہ اجتماعیت نہیں ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جس کے پاس بھی ہوں گی، وہ اصل میں جو ہے اسلامی اجتماعیت کہلائے گی، اور جو ان مقاصد کو حاصل کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی جد و جہد اور کوشش کرے گی، وہی اسلامی اجتماعیت کہلائے گی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، لیکن بیک گراؤنڈ میں مقصد جو ہے دنیا میں شہرت حاصل کرنا اگر ہے، تو پھر وہ اسلامی اجتماعیت نہیں کہلائے گی۔ اب ہم اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ اسلامی اجتماعیت کا جو آخری سٹیج ہے، وہ آخری سٹیج جو ہے وہ اصل میں حکومتی نظام کا قیام ہے۔ یہ حکومتی نظام کا قیام اصل میں جو آخری سٹیج ہے، وہ قائم کرنے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے اصل میں جو ہے ہر قسم کے فجور اور ہر قسم کی باطل اور ہر قسم کی گندگی سے جو ہے انسانی ذہنوں کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ پاکی، یہ صفائی اصل میں جو ہے برائیوں کی صفائی، یا پھر گندگیوں کی صفائی، یا سوسائٹی میں، سماج میں رواج پانے والے جو غلط تصورات ہیں، غلط عقائد ہیں، یا پھر غلط کسٹمز جو ہیں، ان غلط کسٹمز کو ہٹانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان اجتماعی طور پہ جو ہے کوشش کرے۔ اور یہ اجتماعی طور پہ جو کوشش ہوتی ہے، یہی کوشش اصل میں رنگ لاتی ہے، اور پھر وہ فجور یا برائی، وہ باطل طریقے جو ہے مٹتے ہیں، اور آخرکار ایک حکومتی نظام جو ہے ایٹ لاسٹ قائم ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ جب حکومتی نظام قائم ہوتا ہے، یہ تو باقی کے جتنے بھی ڈسکشنز ہیں، وہ آپ جو کتاب اصل میں ہے، اصل میں یہ سارا کا سارا جو ڈسکشن ہے، یہ سارا کا سارا ڈسکشن اسلام اور اجتماعیت کی کتاب ہے، اس کتاب سے جو ہے لیے گئے ہیں۔ وہ کتاب میں آپ مزید یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے اس
ٹاپک کے اختتام کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ یہاں پر جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی اجتماعیت کی بحالی کے لیے عملی اقدامات کیا ہو سکتے ہیں۔ ایک اجتماعیت اگر بننا ہے، ایک اجتماعیت پھر سے اگر اسٹرانگ ہونا ہے مسلمانوں کی، تو اس کے لیے پریکٹیکل سٹیپس کیا ہے؟ پریکٹیکل سٹیپس میں سب سے پہلا اور امپورٹنٹ سٹیپ یہ ہے کہ سوئی ہوئی امت کو رجوع اللہ کی نفیر سے جگایا جائے۔ سب سے پہلے ان کو یاد دلایا جائے کہ ان کا خدا ایک ہے، اور ان کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بھی یہی ایک ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد بھی یاد دلانا، اور خدا کے عذاب سے ڈرانا، اور خدا کی بشارتوں کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ اصل میں سب سے پہلا کام ہے کسی بھی اجتماعیت کو بحال کرنے کے لیے۔ پھر جو کوئی بھی اس دعوت کو فکری طور پہ قبول کر لیں گے، ان کو ایک جگہ جمع کر کے ایک جماعت اور ایک تنظیم کی طرح بنانا، اور ان کی تربیت وغیرہ کا انتظام کرنا، یہ سب کی سب چیزیں جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہیں۔ اگر ایک جماعت بن گئی، ان کی تربیت اگر نہیں ہوئی، ان کی ٹریننگ اگر نہیں ہوئی، تو پھر وہ اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے پیچھے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز جو ہے، ان کا نصب العین، یا پھر ان کو شہادت حق یا پھر نیکی کے حکم دینا اور برائیوں سے روکنے کے لیے جو ہے ان کو تیار کرنا اور ان کو آمادہ کرنا، یہ بھی جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے۔ پھر چوتھی اور پانچویں چیز میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق، قرآن مجید سے تعلق، اور قرآن اور اللہ تعالیٰ کے دین کے احکامات کی پابندی اور اس کی اطاعت کے لیے جو ہے اس اجتماعیت کو تیار کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے۔ پھر چھٹی چیز جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ جو بھی اجتماعیت بنے، وہ اجتماعیت کا محرک صرف اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت میں کامیابی ہو۔ بیک گراؤنڈ میں کوئی اور مقصد کام نہ کرتا ہو، بلکہ اصل جو مقصد ہے یہ جو کام کرنے کے پیچھے، وہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا اور آخرت میں جو ہے کامیابی حاصل کرنا، یہ اصل میں اس اجتماعیت کا مقصد ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ بات بتائی گئی کہ نصب العین کے معاملے میں جو ہے کسی قسم کی کمپرومائز نہ ہو۔ جو مقصد لے کر ایک اجتماعیت اٹھتی ہے، وہ اجتماعیت جو ہے اپنے مقصد کے معاملے میں کمپرومائز نہ کرے۔ بعض مشکلات آ گئیں، بعض پریشانیاں آ گئیں، تو وہ پریشانیوں سے ڈر کے جو ہے اگر پیچھے ہٹ گئے اور مقصد کو ڈائلیوٹ کر دیے، تو پھر وہ اجتماعیت باقی نہیں رہتی۔ تو یہ چیز بھی جو ہے ہمارے سامنے کلیئر ہونی چاہیے۔ اور جب تنظیم بن جائے، جب اجتماعیت بن جائے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک مضبوط قائد ہو، اس کا ایک بہت مضبوط لیڈر ہو، اور اس لیڈر کی اطاعت کرنے کے لیے جو ہے پورے تنظیم کے افراد، پوری جماعت کے افراد جو ہے تیار رہیں۔ جب یہ اجتماعیت قائم ہوگی تو یہ بات بھی ہمارے سامنے رہے کہ اجتماعیت کسی کی مونوپولی برداشت نہیں کرتی۔ یہ اجتماعیت جو بھی ہوتی ہے، اسلامی اجتماعیت، وہ اصل میں شورائی نظام ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے لوگ آپس کے مشورے سے جو ہے اپنے زندگی کے یا پھر اپنے اجتماعی معاملات جو ہیں ان معاملات کو طے کرتے ہیں۔ تو یہ اجتماعیت کی بحالی کے لیے کچھ عملی اقدامات رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے جتنا زیادہ کلیئر ہوں گی، اتنا زیادہ جو ہے میں اور آپ اس اجتماعی معاملات کو جو ہے کلیئرلی سمجھ سکیں گے، اور اسلام میں جو اجتماعیت کی اہمیت ہے، اور اسلام جس اجتماعیت کی طرف اصل میں لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اس اجتماعیت کو میں اور آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ تو جو شخص بھی اسلام میں اجتماعیت سے دور رہے گا، احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس نے گویا کہ اپنے گلے سے اسلام کے خلادے کو ہی نکال کر پھینک دیا، یعنی he is not in Islam, he is not with Muslims۔ انڈائریکٹلی یہی بات کہی گئی کہ جو کوئی بھی اجتماعیت سے بالش برابر بھی دور ہو گیا، اس نے گویا کہ اپنے گلے سے جو ہے اسلام کے خلادے کو یا پھر اسلام کے پٹے کو جو ہے نکال کر پھینک دیا۔ تو میں اور آپ اس بات کی ہمیشہ کوشش کریں، اور ہمیشہ میں اور آپ اس معاملے میں سنجیدہ اور سیریس رہیں کہ ہماری زندگی سے اجتماعیت کبھی ختم نہ ہو۔ اجتماعیت سے میں اور آپ جڑے ہوئے رہیں۔ کون سی اجتماعیت؟ وہ اجتماعیت جو اللہ تعالیٰ کے دین کو اس دنیا میں قائم کرنے اور نافذ کرنے کی جد و جہد میں لگی ہوئی ہو۔ اس قائم کرنے اور نافذ کرنے کی جد و جہد میں اس کے گائیڈنس کے طور پہ قرآن اور سنت کام کر رہی ہو، اور اس دنیا میں اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کرنے کے پیچھے اس اجتماعیت کا مقصد اللہ کی رضا اور آخرت میں کامیابی ہو۔ دنیا کے منصبوں کو حاصل کرنا، جاہ و دولت حاصل کرنا، شہرت حاصل کرنا، یہ مقصد نہ ہو،
بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور آخرت میں کامیابی اس کا مقصد ہو۔ تو یہ اجتماعیت کو دیکھنا، سمجھنا، اس کے ساتھ جڑنا اور اس کا حصہ بننا بحیثیت مسلمان آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ دس از ناٹ این آپشن، دس از اے ریسپانسبلٹی۔ تو یہ ریسپانسبلٹی کو اگر میں اور آپ ادا کریں گے تو ہمارے اس دنیا میں ایز اے مسلم امت بھیجے جانے کا مقصد جو ہے، اس مقصد کو میں اور آپ پورا کر سکیں گے۔ میں اس موقع پر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اجتماعیت سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے اور اجتماعیت سے جڑے ہوئے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اجتماعیت کا جو مقصد ہے اس مقصد میں ہمیں حتی الامکان اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے حصے کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ نے اپنے وقت کے اندر بہت ہی انتہائی قیمتی معلومات سے ہم سب کو سرفراز فرمایا۔ اب اس کے بعد سوال جواب کا موقع ہے۔ آپ حضرات کے ذہنوں میں موضوع سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو ہمارے برادر محترم آج کے اسپیکر جناب کلیم صاحب سے کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر کلیم بھائی، ماشاء اللہ بہت بہترین، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم کلیم صاحب، جزاک اللہ خیر، بہت انفارمیٹیو اور well, if you say it is theoretical, it is very very good, but do we have any live practical model working on this such type of work? Of course. یہ سوال تھوڑا سا واضح کی، سوال تھوڑا آپ کا تھوڑا سا کھول کے سوال میرا یہ ہے کہ یہ پریکٹیکلی ابھی دیکھیے ہم لوگ بھی سوشل ورک اور گراؤنڈ لیول میں کام کرتے ہیں، تو ایز سچ ہمارے پاس ایسا کوئی ماڈل نہیں ہے، کوئی ایسا اسٹرکچر نہیں ہے جس کے اوپر ایسی کوئی ہے۔ کچھ لوگ کام کر رہے شروع کیے الحمدللہ، بٹ پریکٹیکلی ایسا سکسیسفل کچھ ایسا یہ ٹیسٹڈ ایریا نہیں ہے، کوئی ایک جماعت کا یا کوئی گروپ کا یا کوئی جگہ کا یا کوئی بھی سیکٹ کا، کہ وہ یہ چیز کو امپلیمنٹ کر چکے ہیں سوسائٹی میں۔ آپ کے سوال کے دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ پریکٹیکلی اس تھیوریٹیکل ماڈل پہ کس نے عمل کیا ہے، دوسرا وہ سکسیسفل ہوا ہے یا نہیں ہے۔ تو پہلے بالکل سوال کا جواب یہ ہے کہ پریکٹیکلی بلا مبالغہ ہمارے سامنے ایسا ماڈل جو موجود ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے۔ تو جماعت اسلامی اصل میں جو ہے بحیثیت جماعت جو تینوں چیزیں اسلام جس بات کی دعوت دیتا ہے، مقصد، اور مقصد بھی وہ جو قرآن نے متعین کیا ہو۔ قرآن نے جو مقصد متعین کیا ہے، قرآن نے جو مقصد ڈیسائیڈ کیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور پھر جو بات بتائی گئی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے آگے بڑھ کے اقامت دین، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، اس جد و جہد کے لیے اصل میں جماعت اسلامی قائم ہوئی۔ پھر اس کے بعد اس نے یہی بات کو ڈکلیئر کیا کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس سورس یا گائیڈنس وہ قرآن اور سنت ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہو گئی۔ تیسری چیز اس کے سامنے یہ تھی کہ وہ یہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس گائیڈنس کی روشنی میں اجتماعی جد و جہد کرے گی، ایک تنظیم بن کے جد و جہد کرے گی۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہے اس اجتماعیت میں جماعت اسلامی میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز آپ کے سوال کے پہلے حصے کا یہ پہلا جواب تھا۔ دوسرا جو حصہ تھا آپ کا کہ اس میں سکسیس ریٹ کتنا ہے، دیکھیے ایک چیز ہمارے سامنے کلیئر رہے کہ اللہ تعالی ہم سے جو ہے ہماری کوشش اور جد و جہد مانگتا ہے۔ سکسیس کے متعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے ہمارے سامنے کوئی سوال یا پھر ہم کو کسی معاملے میں رسپانسیبل نہیں ٹھہراتا۔ قرآن مجید میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے متعلق یہ بات بتائی گئی کہ وہ آیت کون سی ہے، سورہ یاسین کی، وما علینا الا البلاغ المبین، جو رسول بھی اس وقت بھیجے گئے تھے وہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ ہمارے پیش نظر جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم برہان، روشنی اور اللہ کی طرف سے جو بھی دعوت پیش کی گئی ہے وہ دعوت کو تمہارے سامنے کلیئرلی پیش کر دیں۔ قرآن مجید خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہتا ہے، فذکر انما انت مذکر، آپ ذکر کرنے والے ہیں، آپ تذکیر کرنے والے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اگر یہ لوگ
کفر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف وہ پھیر دیے جائیں گے۔ تو سکسیس ریٹ کے اوپر ہم بہت زیادہ فکر مند ہوئے بغیر یہ دیکھیں کہ ہماری کوشش اللہ کے دین کو قائم کرنے، نافذ کرنے یا بندگان خدا تک اسلام کی دعوت کو پہنچانے میں کتنی رہی ہے۔ جی، میرا کنسرن دیکھیے، میں آئی ایم ناٹ پوائنٹنگ آؤٹ اینی باڈی، آئی ایم آلسو پارٹ آف دس سوسائٹی، پارٹ آف یور ٹیم اینڈ پارٹ آف ایوری مسلم کمیونٹی ممبر۔ ہم لوگ جب گراؤنڈ پہ دیکھتے تو ایسا لگتا ہے کہ سارے ہمارے جو سب جماعتیں، الحمدللہ جماعت اسلامی کا گریٹ کنٹریبیوشن ہے ہماری کمیونٹی کے لیے، تبلیغی جماعت کا ایک الگ کنٹریبیوشن ہے، اور جو بھی جماعتیں ہوں گی میں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہ رہا، دے آر ورکنگ ان دیئر وے۔ ناؤ مجھے لگتا ہے اب گراؤنڈ پہ ہم جب کام کرنے جائیں گے تو وی فیل لائک وی ہیو ٹو چینج دا اسٹریٹجی اس نے یہ نہیں بول رہا میں کہ اسلام سے ہٹ کے اسٹریٹجی بناؤ۔ اسٹریٹجی مینس ایک چیز جو جیسا ابھی میں پرسنلی ایگزامپل دینا چاہ رہا آپ کو۔ سپوز آئی ہیو فیملی ایشوز، سم ویزا کے ایشوز، اس کے ایشوز، پاسپورٹ کے ایشوز، ٹریول ایشوز، اور جو بھی شادی کے ایشوز جو بھی ہے، تو آئی گیو لائک ویری ویری گریٹ مینس بہت ایک بڑا ٹائم میں اس کے اوپر اسپینڈ کرتا ہوں صرف اپنے پرسنل سوال کو حل اور اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ ناؤ کمنگ ٹو دا سوسائٹی میں جو ایشوز ہے وہ ایشوز کو ہم لوگ میں بھی ملا رہا اپنے آپ کو، میں اس کو الگ نہیں کر رہا، وی ٹیک اٹ گرانٹیڈ، اور اپنے پیس میں ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی آئی ول گیٹ ٹائم تو آئی ول ڈو اٹ۔ لائک ابھی یہ ایگزامپل دے رہا، میں یہ کورس میں اٹینڈ کر رہا ہوں ڈے 1 سے۔ فرسٹ ڈے میں ماشاء اللہ لوگوں کی تعداد تھی 50 سے 60 لوگ، سیکنڈ ڈے میں ہو گئے 30 سے 35۔ دیکھیے ابھی جو ڈسکشن ہے وہ ڈسکشن یہ ہے کہ آپ نے پہلے اپنی گفتگو جو شروع کی تھی وہ اسٹریٹجی سے شروع کی تھی۔ اسٹریٹجی کے متعلق یہ بات ہمارے سامنے کلیئر رہے کہ اسٹریٹجیز ہمیشہ جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہیں اور اس میں ہمیشہ اس کا موقع ہے۔ باقی کے اس کے بعد میں جو آپ چیزیں بیان کر رہے ہیں وہ اصل میں ایشوز ہیں، انسانی جی جی مسائل ہیں، اور یہ جی جی ایشوز ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو جی ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایشوز کے ساتھ رہ کر ہم کس طرح سے جو ہے اپنی جو دینی ذمہ داری ہے وہ دینی ذمہ داری کو بہتر طور پہ ادا کر سکتے ہیں۔ ہر کسی کے جی ساتھ ایشوز لگے ہوئے ہیں، تو وہ ایشوز جی کے جی ساتھ میں ہم کس طرح سے جو ہے اپنی جو دینی ذمہ داری ہے اس کو بہتر انداز میں ادا کر سکتے ہیں۔ باقی جو اسٹریٹجی کی بات آپ کہتے ہیں، ہر جماعت کی اسٹریٹجی آف کورس مختلف بھی ہو سکتی ہے اور ٹائم ٹو ٹائم وہ اسٹریٹجی بدلتی بھی ہے، تو وہ بدلنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کو جو ہے پھر اسلامی اصولوں کے تحت بھی جو ہے ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں جی چیزیں مختلف ہیں جو آپ نے بیان کی ہے۔ اسٹریٹجیز آف کورس جو ہے جماعتیں اور تنظیمیں جو ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں بدلتی بھی ہیں، اور وقت کے اور حالات کے تقاضوں کے حساب سے بھی جو ہے ان کو اسٹریٹجیز بنانا بھی چاہیے۔ رہا انسانی ایشوز کا معاملہ، وہ تو ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان ایشوز کے ساتھ میں زندگی گزارتے ہوئے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنا بیسٹ جو ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کتنا دے سکتے ہیں۔ جی، ہاں آپ کی بات بالکل، میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ آپ جو بول رہے ہیں جس طرح سے انڈیویجول کرتے، لیکن جو حالات جس طرح سے ہم لوگ فیس کر رہے ہیں، ہماری کمیونٹی فیس کر رہی ہے آج کی پیریڈ میں، تو وہ ہم لوگ جس طرح سے اس کو ہینڈل کر رہے، اور جو پلیٹ فارم خالی دکھ رہے ہم کو جو بولنا چاہیے، جیسا کوئی بھی جماعت کا لو جب ایشوز آتے تو نو بڈی کمس ان فرنٹ اینڈ سب ہائڈ ہو جاتے ہیں، پھر ایشوز چلے آتے تو سب ایوری بڈی کمس آن پلیٹ فارم۔ میں کسی کو بھی نہیں بلیم کر رہا۔ دوسری چیز، جب ہم لوگ گراؤنڈ پہ جا کے کام کرتے ہیں، تھوڑا بہت کنیکشن میرا ہے لوگوں سے اور سوسائٹی کے جو سوشل ورک نیٹ ورک ہے ان سے بھی، تو جب ہم جا کے کام کرتے تو میں نوٹس کیا اپنے طرف سے، میں اپنا آبزرویشن بتا رہا ہوں، مے بی آئی ایم رانگ۔ جیسے ہم ایک پلیٹ فارم پہ آتے، لوگ آتے سب جمع ہو جاتے، اور جیسے جیسے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ دس گروپ از بلانگس ٹو دس اینڈ دس سیکٹ، سو اس میں کوانٹٹی نمبر سب کم ہوتے ہوتے وہ ہو جاتے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے وائی کانٹ وی کم آن دا پلیٹ فارم ویئر دیر از نو لائک اونلی مسلم، وی آر مسلم and we have the prophets and Quran in front of us. Why we are dividing ourselves? جیسا ایک ایگزامپل دیتا، ہم لوگ سوشل ورک کر رہے تھے، ایک آف مسجد کورس ایک کمیونٹی میں تھی۔ ہم نہیں، یہ بات تو بالکل صحیح ہے آپ کی کہ ہم لوگوں کو جو ہے کسی
جماعت کے بیسس پہ اپنے آپ کو ڈیوائڈ نہیں کرنا ہے. جتنی بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں وہ واقعتاً سب اللہ کے دین کی الحمدللہ کامیابی کے لیے اور کام کر رہی ہیں. یقین سے بول رہا ہوں اس میں، میں کوئی کوئی بھی ڈاؤٹ جماعت نہیں میں ہے. ماشاءاللہ بہت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، سب انڈیویجول بھی بہت کنٹریبیوٹ کر رہے کمیونٹی میں، بٹ جب یہ بات جی آتی جی ہے ہم لوگ ایک ساتھ کام جی کرنے جی کی تو وہاں پہ ڈیوائڈ ہم اس لیے ہوتے صرف کہ آئی ایم بلانگس ٹو دیٹ کمیونٹی اینڈ آئی ایم بلانگس ٹو دیٹ ون، تو اس میں ڈیوائڈ ہو جاتے کچھ لوگ، پھر اپنے اپنے حساب سے وہ انٹرسٹ نہیں لیتا کوئی. تو میرا نہیں نہیں، ہر میرا کسی کو جو ہے بحیثیت جماعت کام کرنے کا جو حق ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جی جی اب بالکل ہم کو جو ہے سب مل کے جو ہے جو اسلام کے کاز کے لیے یا پھر اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے، وہی کام ہم کو سب کو مل کے جو ہے آگے بڑھانا ہے. اس میں چھوٹے موٹے اگر ڈفرینسز آتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے بازو رکھ کے آگے بڑھنا ہے. جی اور یہی بالکل اصل میں بالکل. جماعت اسلامی کا بھی کال ہے. جماعت اسلامی کا جی کال بھی یہی مولانا ہے کہ مودودی ہمارے جو صاحب کا میں جی جی ساری مجھے اپنی کافی بات اسٹڈی مکمل کیا ان کرنے کو. میں دیں. جی مجھے اپنی بات مکمل کر لینے دیں. ہمارے مطلب جماعت اسلامی کا بھی جو مکمل دعوت کا اسٹریٹجی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں یہی بات ہمارے سامنے کلیئر ہوتی ہے کہ جی امت کے جو چھوٹے موٹے ڈفرینسز ہیں ان چھوٹے موٹے ڈفرینسز کو بازو رکھ کے وی شوڈ یونائٹ فار اے کامن گول. دیٹ کامن گول بالکل از ٹو پریزنٹ فیلو سٹیزنس. فیلو سٹیزنس کے سامنے جو ہے ہم کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے. یہ کامن گول ہے اور یہ سب سے بڑا گول ہے. تو جی اپنے جو چھوٹے موٹے ڈفرینسز ہیں ان کو بازو رکھ کے ہم کو یونائٹ ہو کے جو ہے اس دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. یہ اصل میں جماعت اسلامی کی دعوت بھی ہے اور جی مقصد بھی یہی ہے جو وہ جی ہمیشہ سے بیان کرتے آئی ہے. جی جزاک اللہ. ایک اور ایک جزاک بھائی اللہ کا خیر. کچھ سوال ہے، شاید کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے. جی جی آپ سوال کر سکتے ہیں. میوٹ پہ ہیں شاید آپ. آپ کا مائکرو فون جو ہے میوٹ ہے، جو سوال کرنا چاہتے ہیں. اچھا، تب تک میں ایک اعلان کر دوں. کل کا انشاءاللہ کل کا جو پروگرام ہے 7:30 سے 8:30 تک انشاءاللہ، وہ پروگرام انشاءاللہ یہ دستور جماعت اسلامی پر ہے، جو انشاءاللہ مولانا اشتیاق عالم فلاحی صاحب کا رہے گا. تو آج کے تعلق سے بھی اور عمومی طور پہ جو بھی سوال ہو اس تعلق سے گروپ میں بھی جو ہے سوال آپ لوگ ڈال سکتے ہیں. ہمارا ہی گروپ ہے، ہمارے ہی ساتھی ہیں تمام لوگ جو ہے، اور تمام لوگ جو ہے ایک دوسرے کو جانتے ہیں الحمدللہ. تو جہاں تک ہو سکتی ہے ہم کوشش کریں گے اس کے جوابات حاصل کرنے کی. کلیم بھائی کا بہت بہت شکریہ. اگر کسی اور بھائی کے پاس کوئی سوال ہو، کہ کسی کے پاس کوئی سوال ہے، شاید ہاتھ اٹھایا کسی نے، سوال کر سکتے ہیں. دیکھ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو آج کا بیان تھا اجتماعی، اور یہ لاسٹ جو اینڈ تھا جو ٹاپ موسٹ پہ تھا، جو حکومت قائم کرنا، وہ جس طرح کا ماحول مجھے لگتا ہے ہم لوگ یہاں پہ سب لوگ بیشتر ہندوستان سے ہیں، تو جس طرح کا ماحول ہندوستان میں بھی ہے، تو اس ماحول میں کس طرح اس نظام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. کیونکہ جیسے ہی ہم اس طرح کا نام آگے لیتے ہیں، حکومت کہیں نہ کہیں کسی نہ طرح مطلب ہم لوگ کو دبا دیتی ہے، پھر وہ دوسری طرح سے اس کو ٹیکل کرتی ہے. جیسے جیسے ایک SIM کر کے ایک یونٹ ہوا کرتی تھی کس زمانے میں، اس نے بھی مطلب کچھ ایسے ہی شروع کیا، پھر وہ آگے بڑھتی گئی، پھر لاسٹ میں حکومت نے اس کو غیر قانونی کر کے اس کو ختم کیا. تو اس طرح کے ماحول میں جیسے ہم لوگ ہندوستان کے ماحول میں اس کو کس طرح پرسیو کر سکتے ہیں ہمارے اس مقصد کو. جی جی دیکھیے، اب ہم جب بھی دعوت پیش کریں گے لوگوں کے سامنے تو سب سے پہلے سیدھا سیدھا جا کر یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم جو ہے اسلامی حکومت قائم کرنا چاہ رہے ہیں. ایسا تو ہرگز نہیں کہیں گے. آف کورس ان کے سامنے جو ہے ہم سب سے پہلے اسلام کی جو بیسک تعلیمات ہیں، بنیادی تعلیمات ہیں، توحید، رسالت، آخرت، قرآن کی تعلیمات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ ساری کی ساری چیزیں پیش کریں گے. یہ باقی کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایٹ دی اینڈ جو ہے ہم کو ڈسکشن میں لانی ہے، امیڈیٹلی نہیں اور فوراً نہیں. جب ان کے ذہن جو ہے آسانی سے اسلام کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کے بارے میں کلیئر ہو جائیں گے، تب ہم آہستہ آہستہ ان کے سامنے یہ چیز کو پیش کریں گے. اگر آپ جو لاسٹ معاملہ ہے اس لاسٹ معاملے کو فرسٹ میں لائیں گے تو لازماً اس کا نتیجہ جو ہے الٹا نکلے گا. تو اس بات کی مجھے اور آپ کو سب سے پہلی کوشش کرنا ہے، اور اسلام کی تعلیمات بھی اور یا پھر اسلامی تعلیمات کی ہسٹری بھی یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی اگر میں اور آپ دیکھیں تو اس میں یہ بات ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گریجولی یہ چیز جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کی. تو گریجولی ہی جو ہے ہم اسلامی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر ان کے ذہنوں کو، ان کے دلوں کو جو ہے ہم قائل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور ان کے سامنے یہ بات پیش کریں گے کہ اسلام ہی اصل میں جو ہے انسانی زندگی کے مسائل کا سب سے
امپورٹنٹ اور سب سے واحد حل ہے جو اس دنیا میں موجود ہے. اس سے ہٹ کے کوئی اور حل جو ہے ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ. یہ ایک بات میرا میں اس پہ اضافہ کرنا چاہوں گا، 1 منٹ. یہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہم جو ہے دین کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جیسا کہ ہم ابھی جو ہے جو پریزنٹیشن ہوا، جس بات ہوئی، اور بلکہ جو ہے پہلے پریزنٹیشن سے لے کر اب تک بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں خیر امت بنایا گیا ہے، اور خیر امت کا فریضہ یہ ہے کہ ہم دین کی دعوت لوگوں تک لے کے جاتے ہیں. جہاں تک جو ہے حکومت بنانے یا تو جو ہے یہ اسٹیٹ بنانے کی جو بات ہے، وہ جو ہے اگر پوری کی پوری پبلک مل کر اگر اسلامی حکومت چاہتی ہے تو ان کے مرضی سے جو ہے یہ کام ہو سکتا ہے. یعنی سارے لوگ جو ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے وہی قانون سب سے بیسٹ ہے، اسی قانون کو چلنا چاہیے، تو پھر جو ہے وہ اسٹیٹ بھی بن جائے گا. تو اس وقت تک جو ہے ہم جو ہے نہ تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، نہ وہ ہم بولتے ہیں. ہم جو ہے صرف اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، پھر لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم. جی شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بس میرا کوشچن کیا تھا کہ میرا تو ایک سجیشن بھی تھا کہ کیا ہماری جو یہ آن لائن میٹنگ ہوگی، کوئی ایسی صورتحال ہے کہ ہم ایک ساتھ مل کے بیٹھیں اور ایک دوسرے کو جانے یا پہچانے ایک دوسرے کو. مجھے نہیں لگتا کہ میں بہت سارے لوگوں کو اس گروپ میں جانتا ہوں، میں شاید فرسٹ کلاس ہے میری. تو اس توسل سے میرا ایک کوشچن تھا اور ایک رائے بھی تھی کہ ہم لوگوں کے پاس کوئی اس طرح کا پلان ہے آپ کے یا منصوبے میں کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ ہم ملیں گے کبھی؟ جی حنیف بھائی، شاید فزیکل کلاسز کا بھی موقع ہے، آپ ایک مرتبہ بتا دیں اس کے بارے میں. جی انشاءاللہ جو ہے ہم لوگوں نے اصل میں فزیکل کا بھی اس میں رکھا تھا، لیکن چونکہ اصل میں یہ الخور کے کچھ ساتھی ہیں اور کچھ ساتھی واکرا کے ہیں، کچھ دوحہ کے اور ریان وغیرہ کے، ڈیفرنٹ الگ الگ زونز کے لوگ ہیں، تو تھوڑا جمع ہونا ذرا مشکل ہو رہا تھا. ہمارا جو آئی ایف سی کا جو جماعت کا جو مرکز ہے یہاں پر تھمامہ ایریا میں ہے، التھمامہ میں، وہاں پہ جمع ہونا بہت آسان ہے. اگر آپ کے علاقے کے قریب میں، آپ کس علاقے میں رہتے ہیں بتائیں گے تو انشاءاللہ وہاں سے. میں تو راس ابو عبود بھی ہوں، میں تو 974 اچھا، تو کے ساتھ ادھر مطار قدیم اولڈ ایئرپورٹ قریب پڑتا ہے، ہاں تو نہیں وہاں کے قریب جو نہیں ذمہ ہے. دار ہیں ہاں 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 جی، نہیں، ان میرا کا مقصد میں یہ ہے کہ قطر اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم کہیں جا نہ پہنچ سکیں. اگر ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ پہنچ پائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں ڈاکٹر صاحب، میں ایسا بات کروں، ہمارے یونٹ کے ہے، اور ہم ڈاکٹر صاحب ہماری یونٹ میں دوحہ جیت کی یونٹ میں جوائن کرتے ہیں ہم نے حنیف بھائی. اچھا 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 جی، تو وہاں اچھا پہ وہاں پہ ہم نے ریگولر پروگرامس میں آتے ہیں، ان کو ایڈ کرا ہے ریسنٹلی. اچھا، تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولانا کی مسجد میں تقریباً پروگرام ہوتے ہیں، آپ کے گھر پہ بھی پروگرام ہوتے تھے، ڈاکٹر صاحب کے گھر پہ بھی پروگرام ہوتے. اچھا ماشاء اللہ. تو کسی وقت ہم لوگ جو ہے جمع ہونے کا پروگرام بنائے، تمام لوگ الحمدللہ اتنے انشاءاللہ ایک بار بہترین یہاں پہ گروپ جمع ہے جی 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 ماشاءاللہ. نئے ساتھی ہیں اور بھی لوگ ہیں. اصل میں بعض لوگ جو ہے کسی مجبوری کے تحت ڈیوٹی وغیرہ کی وجہ سے، مختلف مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ پا رہے، ورنہ اس گروپ میں 100 سے زیادہ لوگ ہیں. اور اگر امیر کسی جگہ جمع ہونے کا وہاں کی دوحہ کی یونٹ میں سے اچھا امیر احمد. جی 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 نہیں، انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہم لوگ پلان کریں گے جمع ہونے کسی جگہ جو ہے کسی جزاک اللہ، موقع پہ. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. جی، اگر کوئی سوال نہ ہو تو انشاءاللہ کل جو ہے جو پروگرام ہے وہ کل کا بہت اہم ہے. ابھی جو ہمارے ایک ساتھی نے جو ہے بہت ہی اہم سوالات کیے تھے جماعت اسلامی کے تعلق سے، اور دستور جماعت اسلامی کے تعلق سے انشاءاللہ کل کا جو پروگرام ہے وہ ہمارے مولانا اشتیاق عالم فلاحی صاحب کا ہے. اشتیاق عالم فلاحی صاحب جو ہے یہاں پر جو ہمارا آئی ایف سی انڈین فرینڈ سرکل کا جو سیٹ اپ ہے اس کے وائس پریسیڈنٹ ہے. اور آج کے جو ہمارے مدرس مولانا محترم کلیم احمد خان صاحب ہیں، وہ بھی جو ہے انڈین فرینڈ سرکل کے وائس پریسیڈنٹ ہیں. تو انشاءاللہ کل کا پروگرام بہت اہم ہے. جب دستور جو کانسٹیٹیوشن ہے جماعت اسلامی کا، وہ اسی کے اس میں جو ہے ہم لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں قطر میں بھی، تو اس کے تعلق سے جانکاری ہمارے لیے بہت مددگار ہوگی. انشاءاللہ ضرور جوائن کریں، اور کل جو ہے تعداد کو ہم لوگ انشاءاللہ مزید اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے اس میں. تو اس کے ساتھ مزید ہمارے زبیر اصلاحی صاحب مزید کچھ بات ہے تو بتائیے.
नहीं, बस बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंच रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम तो ज़रूर इख्तिताम को पहुंच रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसकी खुशबू और इसके असरात और इसके पैगामात हमारे दिलों में, इज़हान में देर तक बाकी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसी के साथ साथ मैं मोहतरम मुकर्रिर स्पीकर जनाब कलीम साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं अपनी जानिब से और अपनी पूरी टीम की जानिब से कि आपने इंतहाई मौसर और दर्द दिल के साथ और हिकमत के साथ अपने इस मौजू पर इज़हार ख्याल फरमाया। और इसी के साथ तमाम शुरका का भी हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और जो अहम मकसद है इस प्रोग्राम का वो यही कि अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को इज्तिमाइयत के साथ हम अदा करें। अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि और इसी के साथ साथ ही हम ये अहद भी करें, आज जो बातें हमने सुनी, जो पैगाम हमें मिला, वो महज अल्फाज की हद तक न रहे, बल्कि हमारी सोच, हमारे किरदार, हमारी अमली ज़िंदगी में झलकने लगे। हमें इसी तरह से नशिस्तों का असल मकसद और हकीकी कामयाबी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ को समझने, कबूल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी इस मुख्तसर सी ख्वाहिशों को अल्लाह ताला बारगाह में बरगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल फरमाए और मोहतरम करीम साहब की गुफ्तगू को अल्लाह ताला सत्ता जारिया बनाए और आपकी जुमला कोशिशों को शर्फ कबूलियत से नवाजे। और दुआ फरमा दीजिए और इसके बाद हम जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह हम लोग फिर जो भाई हमारे शरीक नहीं हो पा रहे हैं, कोशिश करें वो भाई भी इस प्रोग्राम की अहमियत को बताएं और कोशिश करें। और इसी के साथ साथ इस प्रोग्राम में हम अपने अहले खाना को भी, जो लोग बाल बच्चों के साथ यहाँ शरीक हैं, कोशिश करें कि उनको भी शिरकत करें और इसकी फ़ायदियत से उनको आगाह करें, यकसुई के साथ शरीक हों। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो भाई शरीक हो रहे हैं उनको यकीनी तौर पर इसका फ़ायदा हो रहा होगा, और जो भाई नहीं शरीक हो पा रहे हैं उनकी भी अहमियत बताएं। इंशाल्लाह कल जो मौजू का ऐलान किया गया है उस पर गुफ्तगू होगी और बहुत सारे इश्कालात इंशाल्लाह कल हमारे दूर होंगे और इस प्रोग्राम की अहमियत, इफादियत भी कल इंशाल्लाह और ज़्यादा बेहतर तरीके से मालूम होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।